پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ صمد بخاری کو ایک پلان بتاتا ہے کہ اگر ساحرہ کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو نکالنے کی اجازت کیسی دیکھا جائے، کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی آگے کی کہانی سنیے۔ اجازت ملے گی تب بھی ایسا نہیں کرنے دوں گا، آخر دوبارہ کھودنے کا کوئی ٹھوس وجہ ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے اپنے تصور میں دیکھا ہے، مستقبل کے آئینے میں دیکھا ہے، وہ تہہ خانے کے اوپر پڑی ہوئی وزنی چٹان کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، چیخ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ مردہ نہیں، اس کی سانس واپس آ گئی ہے، وہ زندہ رہنا چاہتی ہے، اسے وہاں سے نکالا جائے۔ صمد بخاری نے دونوں ہاتھ سے اپنے سر کو تھام کر کہا، کاشف، اگر تم میری بھتیجے کے شوہر نہ ہوتے تو میں اسی وقت تمہیں پاگل خانے بھجوا دیتا۔ آئندہ مجھ سے اس قسم کی احمقانہ گفتگو نہ کریں۔ آپ مجھے احمق یا پاگل کیوں سمجھتے ہیں؟ تم نے جو بھی پیش گوئی کی ہے وہ محض تمہارا اپنا وہم ہے، ورنہ تم جب بھی اپنے منہ سے کوئی بات نکالتے تھے تو تمہارا وہ شاطر چچا اس پر عمل کرتا تھا اور بالآخر تمہاری پیش گوئی کو درست ثابت کر دیتا تھا۔ کیا تم نے اس کا وہ بیان ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے نہیں سنا تھا؟ کاشف نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ صمد بخاری نے ہاتھ اٹھا کر کہا، نہیں، اب میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ پاگلوں کے ساتھ بحث کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا جانے لگا۔ کاشف اس کے جاتے ہوئے قدموں کو دیکھ رہا تھا، پھر ایک دم سے لرز گیا۔ اسے ایک اور بات یاد آئی، وہ لوگ اس کے تصور میں ساحرہ کو تہہ خانے میں چھوڑ گئے تھے، ان کے جاتے ہوئے قدموں کو اس نے گنا تھا۔ وہ 40 قدم دور چلے گئے تھے، تب ساحرہ کی چیخ سنائی دی تھی۔ یہ بات بھی علامتی ہے، کہتے ہیں کہ جب لوگ کسی مردے کو دفنانے کے بعد 40 قدم دور چلے جاتے ہیں تو فرشتے اس مردے سے سوال کرنے کے لیے قبر میں آتے ہیں۔ اگر یہ درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردہ قبر میں زندہ ہوتا ہے، تب ہی فرشتے سوالات کرنے آتے ہیں۔ اس کی پیشگوئی میں ان 40 قدموں کی بھی بڑی اہمیت تھی، لیکن کون اس کی بات کو درست سمجھ سکتا تھا؟ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا جو زندہ انسانوں میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ ساحرہ کی اس کی باتوں سے کھل کر انکار کرتی تھی، لیکن دبی زبان سے کہتی رہتی تھی، دیکھیے، آپ کی پیشگوئی کو 3 ہفتے گزر چکے ہیں اور میں آپ کی محبت کی طفل اب تک زندہ ہوں۔ اللہ نے چاہا تو میں زندہ رہوں گی۔ آپ نے اپنی تسلی کے لیے میرا میڈیکل چیک اپ بھی کرایا ہے۔ مجھے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو تشویشناک ہو۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکا، لیکن جواب دینے کے لیے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس نے دنیا والوں کی باتوں کو تسلیم کر لی ہے۔ وہ بچپن ہی سے مستقبل کے آئینے میں اتنے یقین سے دیکھتا تھا جتنا کہ لوگ عام طور سے آئینے کے سامنے اپنے وجود کو یقین سے دیکھتے ہیں۔ ایک دن ساحرہ کو معلوم ہوا کہ کاشف کاروبار کے سلسلے میں کوئٹہ جانا چاہیے، لیکن وہ نہیں جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا، کیوں نہیں جا رہے ہو؟ بس یوں ہی، کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے کرم سے ہماری آمدنی اتنی ہے کہ کاروباری معاملے میں میرا خود جانا ضروری نہیں ہے۔ اچھی خاصی آمدنی ہونے کے مطلب یہ نہیں کہ کاروبار کو مینیجر اور جنرل مینیجر کے بھروسے پر چھوڑ دیا جائے۔ تمہیں ضرور جانا چاہیے۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، ساحرہ نے پریشان ہو کر کہا۔ تم دن بدن بچے بنتے جا رہے ہو۔ اچھا، اگر تمہارے ساتھ کوئٹہ چلوں تو؟ وہ راضی ہو گیا۔ دوسرے ہی دن وہ کوئٹہ پہنچ گئے۔ وہاں ان کی مل کے کپڑوں کی ایک ٹھوک بیوپاری تھا جس نے انہیں ہوٹل میں ٹھہرنے نہیں دیا، ضد کر کے اپنے یہاں لے آیا۔ اس کی صرف ایک بیوی اور ایک بچہ تھا، رشتہ داروں کی بھیڑ نہیں تھی، اس لیے وہ وہاں 2 دن قیام کرنے پر راضی ہو گئے۔ میزبان بزنس مین نے ان کے لیے ایک اچھا سا کمرہ مخصوص کر دیا تھا۔ کاشف نے وہاں ساحرہ کو تنہا نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ رات کے 12 بجے تک جاگتا رہا۔ اپنے معمول کے مطابق آدھی رات کو سونے کے باوجود کبھی کبھی وہ بیدار ہو جاتا تھا۔ اس نے ساحرہ کو دیکھتا تھا، پھر مطمئن ہو کر سو جاتا تھا۔ وہ بیچارہ بھول گیا تھا کہ چوروں اور بدماشوں کے خلاف پہرے بٹھائے جا سکتے ہیں، شریفوں کو نو ایڈمیشن کا شریفانہ بورڈ لگا کر آنے سے روکا جا سکتا ہے، لیکن اپنے عزیز ترین رشتے کو گلے لگا کر بھی موت کو گلے لگنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسری رات 12 بجنے میں صرف چند سیکنڈ رہ گئے تھے کہ اچانک زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی دور دور تک لوگوں کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ اچھی خاصی بھگدڑ مچ گئی۔ وہ بھی ساحرہ کو لے کر اس کمرے سے نکلنا چاہتا تھا کہ دوسری بار زلزلے کا زبردست جھٹکا آیا۔ ساحرہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کی چیخ سنائی دی، لیکن وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ چھت کا کچھ حصہ ان کے درمیان گر پڑا۔ پھر یہ کہ زلزلے کا آغاز ہی تاریکی چھا گئی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، ساحرہ گھبراؤ نہیں، میں آ رہا ہوں۔
ہمت سے کام لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ اس کے سامنے جانے کن چیزوں کا ڈھیر آن پڑا تھا، اس کے ساتھ ہی اس پر بھاری بھرکم سی چیز آ کر گری۔ آنکھوں کے سامنے ہی اندھیرا تھا اور اندھیرا چھا گیا۔ پھر اسے ہوش نہ رہا کہ وہ کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے۔ اس کی آگے کی کہانی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ سننے کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔